یا معصومہ یا کریمہ یا معصومہ یا کریمہ، بائی سے ملنے کا دل میں، بائی سے ملنے کا دل میں ارمان ادھورا رہ گیا، یا معصومہ یا کریمہ، ساوا سے آپ جو کم پہنچے، پھولوں سے استقبال ہوا، لیکن بازار میں جب زینب آئی تو کیسا حال ہوا، پاتھر برسائے جاتے تھے، پاتھر برسائے جاتے تھے، ہاتھوں میں رسن اور بیردہ، یا معصومہ یا کریمہ، پردیس میں اپنے پیاروں کو خود آپ بھی کھو کر آئی تھی، ہاں آپ مدینے سے قم تک سادات کو رو کر آئی تھی، زینب پہ کیا گزری ہوگی، زینب پہ کیا گزری ہوگی، خود آپ کو یہ احساس تھا، یا معصومہ یا کریمہ، یا معصومہ یا کریمہ، وہ پہلو شکستہ بی بی اور جلتا ہوا دریا آتا ہے، میں آپ کو فاطمہ بولوں تو زہرا کا غم تڑپاتا ہے، جب یاد بقیہ آیا تو، جب یاد بقیہ آیا تو میں آپ کے در پر آ گیا، یا معصومہ یا کریمہ، بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، چاہے ہو کفن کے نیچے وہ، تدفین میں بابا آتے ہیں، ہو شام مدینہ یا قم میں کیسے سناؤں تدفین، میں کیسے سناؤں تدفین، معصوم
فاطمہ یا معصومہ یا کریمہ، تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے جب آپ چلی اس دنیا سے، میت کس شان سے اٹھی تھی، سب لوگ شریک ہوئے قم کے، 14 افراد تھے یثرب میں، 14 افراد تھے یثرب میں، زہرا کا جنازہ جب اٹھا، یا معصوم یا کریمہ، یا معصومہ یا کریمہ، صلوات بھیجیں محمد علیہ وسلم۔ تو مولا حسین کے حوالے سے چند اشعار پیش خدمت ہیں۔ جب بھی ہم پہ کوئی مصیبت آ پڑے تو ہمیں چاہیے کہ مولا حسین اور کربلا کو یاد کریں، تو میں مولا حسین کی مناسبت سے چند اشعار پیش خدمت ہیں۔ فرس کے زین سے بے شک اتر گئے، زمین ڈھونڈ رہی ہے کدھر گئے حسین، زمین ڈھونڈ رہی کدھر گئے حسین، کرے گا شمیر کا خنجر تو صرف سر کو جدا، وگرنہ لاشِ اکبر پہ مر گئے حسین، وگرنہ اکبر پہ مر گئے حسین، سارے بریدہ کٹے ہونٹ، خون چہرے پر، سارے بریدہ کٹے ہونٹ، خون چہرے پر، عجیب حال
شیری کے گھر گئے اسے میں ملنے یہ بات آخر بیٹی سے کر گئے حسین کہیں ہے کہاں کہاں تیرے ٹکڑے بکھر گئے حسین قضا کے بعد بھی بھائی بہن کے ساتھ رہا قضا کے بعد بھی بھائی بہن کے ساتھ رہا جدھر جدھر گئی زینب ادھر گئے حسین جدھر جدھر گئی زینب ادھر گئے کسی نے مارا تھا پتھر بہن کی کیا اکبر کسی نے مارا تھا پتھر بہن کی کیا اکبر جو کرتے کرتے تلاوت ٹھہر گئے حسین فرس کے زین سے بے شک اتر گئے حسین زمین ڈھونڈ رہی ہے کدھر گئے حسین محمد و اہل بیت محمد باوز بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین صلوات پڑھ دیجئے محمد و محمد
خدمت میں معصوم معصومین کریم اہل بیت حضرت فاطمہ بنت موسیٰ بن جعفر علیہ الصلاۃ والسلام کی رحلت شہادت مثال کے موقع پر میں آپ حضرات کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ آپ ہی کی شان میں چند اشعار اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا مقصود ہے۔ توجہ کو طالب و ملاحظہ فرمائیں، ایک صلوات ارشاد فرما دیجیے۔ معتبر اپنی صبح و شام کرو، معتبر اپنی صبح و شام کرو، ذکر معصومہ گام گام کرو، ہے رضا کو یہ بے پناہ پسند، ہے رضا کو یہ بے پناہ پسند، ذکر ہمشیر امام کرو، ذکر ہمشیر امام کرو۔ اسی طرح ایک منقبت کے چند اشعار آپ اللہ اللہ کیا ہے عند اللہ عظمت آپ کی، اللہ اللہ کیا ہے عند اللہ عظمت آپ کی، مورد تائید عصمت ہے شفاعت آپ کی، شہرۂ آفاق ہے بی بی نجابت آپ کی، ہے زباں زد قدسیوں کے بھی طہارت آپ کی، مریم امت کہوں یا زینب ثانی کہوں، مریم امت کہوں یا زینب ثانی کہوں، کیسی کیسی ہستیوں سے ہے شباہت آپ کی، کیسی کیسی ہستیوں سے ہے شباہت آپ کی، علم و حکمت صبر و ہمت جرأت و ایثار میں مل رہی ہے حضرت زینب سے سیرت آپ کی، مل رہی ہے حضرت زینب سے سیرت آپ کی، ہر قدم پر قدسیان عرش بولے مرحبا، ہر قدم پر قدسیان عرش بولے مرحبا، گھر سے نکلا تھا میں کرنے کو زیارت آپ کی، گھر سے نکلا تھا میں کرنے کو زیارت آپ کی، بڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں صف بصف آ کر ملک اذن ورود۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ ہر قدم پر قدسیان عرش بولے مرحبا، گھر سے نکلا تھا میں کرنے کو زیارت آپ کی، پڑھ رہے ہیں صف بصف آ کر ملک اذن ورود، لازمی ہے عرشیوں کو بھی اجازت آپ کی، لازمی ہے عرشیوں کو بھی اجازت آپ کی، عش آل مصطفیٰ اور مرکز علم و عمل، عش آل مصطفیٰ اور مرکز علم و عمل، قم نے پایا ہے یہ سرمایہ بدولت آپ کی، عش آل مصطفیٰ اور مرکز علم و عمل، قم نے پایا ہے یہ سرمایہ بدولت آپ کی، قال باقر قال صادق کی صدائیں گام گام، قال باقر قال صادق کی صدائیں گام گام، باعث ترویج دین حق ہے ہجرت آپ کی، باعث ترویج دین حق ہے ہجرت آپ کی، علم و عرفاں اور ایمان و عمل کی شکل میں بٹ رہی ہے سرزمین قم میں دولت آپ کی، بٹ رہی ہے سرزمین قم میں دولت آپ کی، پڑھ رہا ہوں صرف و نحو و فقہ و تفسیر و اصول، پڑھ رہا ہوں صرف و نحو و فقہ و تفسیر و اصول، ہو رہی ہے خود بخود معصومہ مدحت آپ کی، ہو رہی ہے خود بخود معصومہ مدحت آپ کی، ماں سے دوری کا ہمیں احساس ہوتا ہی نہیں، ماں سے زیادہ ہم نے پائی ہے محبت آپ کی، ماں سے زیادہ ہم نے پائی ہے محبت آپ کی،
آپ کا خانے کرم ہے اور یہ نوشاد ہے، یہ نوازش ہے رضا کی اور عنایت آپ کی۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم مجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ علماء کرام سے معذرت کے ساتھ کوشش کریں گے اپنے زائرین محترم سے کچھ گفتگو ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ میں تو خود ایک اتنا سا طالب علم ہوں، میں کیا میری علمی بھی ساتھ کیا، لیکن کوشش کرتے ہیں۔ کل ایک بات شروع کی تھی، اس بات کو لے کر آگے چلنا ہے۔ عرض کیا تھا ہم نے مقدمے کے طور پہ کہ بظاہر ایسا ہے نا، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جناب سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے انصار کو کربلا میں گھیرا گیا ہے نا، ایک جگہ پہ لا کے گھیر کے، اور پھر اپنے خیال میں انہوں نے، اپنے خیال باطل میں انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے اپنا کام ختم کر دیا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ہم نے عرض کیا کہ یہ ساری بساط جناب سید الشہداء کی بچھائی ہوئی تھی، ہر جگہ سے باطل بچتا رہا تھا، اس باطل کو گھیرا گیا تھا۔ ایک ایسے معرکے میں کہ جس میں جناب سید الشہداء جانتے تھے کہ اب یہاں سے اس کا بچنا نکلنا محال ہے۔ اس سے پہلے والے بچ کے نکل گئے، لیکن جناب سید الشہداء نے جس انداز میں گھیرا تھا اس سے نکلنا محال، اگر آج تک سر پٹک رہے ہیں، سر ٹکرا رہے ہیں کربلا کی دیوار سے، ان کا سر پاش پاش ہو رہا ہے، یہ پوری منصوبہ بندی۔ لیکن ظاہر ہے کہ جتنا بڑا معرکہ سر کرنا ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ قربانیاں بھی دینا ہوتا ہے۔ موضوع کچھ اور تھا، یہ بات ہم نے مقدمتاً عرض کی تھی، جہاں آج آپ کو لے کر آنا ہے۔ ہجرتوں کا سلسلہ ہم نے بتایا تھا، آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ پہلی ہجرت جو مستند ہے تاریخ میں وہ ہے 44 ہجری، جس کا میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کر دیا تھا۔ سب سے زیادہ شہادتیں، ظاہر ہے کہ آپ کی اولاد زیادہ ہے تو شہادتیں بھی زیادہ ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی میں نے کل عرض کیا تھا کہ میں صرف شیخ مفید کا حوالہ دے رہا ہوں کہ 19 بیٹے اور 18 بیٹیاں، ویسے اور بھی تعداد ہے، یہاں تک کہ بعض نے آپ کی 60 اور 68 اولادیں تک لکھی۔ یہ اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ کہیں اگر پڑھ لیں تو پریشان نہ ہو جائیں، یہ بھی روایات میں موجود ہے۔ لیکن شیخ مفید ہمارے نزدیک بہرحال ایک ایسا نام ہے کہ ہم نے ان پر بھروسہ کیا، اور 37 اولاد مشرق سے مغرب تک بکھر گئی اولاد۔ میں نے کل عرض کیا تھا، آج تشریح کر دوں، 7 جگہ مزار ہیں ایک شہزادے کا، جناب حمزہ ابن موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ قم میں ہے، رے میں ہے، حلہ میں ہے، چالوس میں ہے، بغداد میں ہے۔ 7 جگہوں پہ جو میں نے نوٹ کیا ہے، 7 جگہوں پہ موجود ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ اسی طرح اور کئی شہزادے شہزادیاں ہیں، ایک ہی نام ہے لیکن ان کی قبریں، ان کے مزار ہیں مقدس، وہ کئی مقامات پر ہیں۔ ایک صلوات عنایت فرما دیجیے گا۔ یہ مسئلہ کیا ہے؟ آپ نے قسم کھا لی ہے کہ صلوات یا تو بھیجنی نہیں ہے، یا بھیجنی ہے تو بالکل آہستہ سے بھیجنی ہے، بلند آواز سے صلوات بھیجنی۔ خیر، بہرحال میں تو بغیر صلوات کے بھی پڑھ سکتا ہوں، لیکن بھائی ہم ایسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے سامنے ذریعے ہمارے، تو یہاں تو ویسے ہی ہر وقت درود و سلام ہوتا رہتا ہے نا، صلوات بھیجی جاتی رہتی، تو صلوات تو کم سے کم انسان بھیجے گا، وہ اپنے لیے تو بھیجے نا، اپنے لیے، اپنا ثواب۔ اس میں تو بھائی اپنا ثواب ہو رہا ہے نا، آپ جو صلوات ملے آپ کو ثواب ملے گا۔ چلیے خیر، بات کو آگے بڑھ دیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ وہ زمانہ دیکھیے نا آپ، تقیہ کا زمانہ، ایک گھٹن کا ماحول ہے ساری دنیا۔ جو اولادیں نکل رہی ہیں، ہجرت کر رہی ہیں، وہ چھپ کے جا رہی ہیں نا، نام بدل بدل کے۔
نام بدل لیا، ایسی جگہوں میں چلے گئے نام نہیں، بس لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ یہ اہل بیت کا فرد ہے۔ اچھا بعض اوقات یہ ہوا کہ باپ کا نام بھی، والد کا نام بھی حمزہ ہے، بیٹے کا نام بھی حمزہ ہے، پوتے کا نام بھی حمزہ ہے، بھتیجے کا نام بھی حمزہ ہے، مثال دے رہے، ایک نام سے مثال دے رہے تاکہ باقی سب چیزیں سمجھ میں آ جائیں۔ خدیجہ، جیسے کل ہم نے عرض کیا تھا کہ خدیجہ نام کی صاحبزادی آپ کی، ہم نے سندھ میں بھی آپ کو بتایا کہ موجود ہے، اور ہمیں اسے پورا یقین ہے کیونکہ وہ کتبے وغیرہ سب ہم نے دیکھے صدیوں پرانے، وہاں پہ پڑھ کے، وہاں بھی ہے، یزد میں بھی ہے، کاشان میں بھی ہے۔ مسئلہ کیا ہے یہ؟ جیسے فاطمہ نام کی کل میں نے عرض کیا تھا کہ 4 بیٹیاں ہیں آپ کی، فاطمہ کبریٰ، فاطمہ صغریٰ، فاطمہ وسطیٰ اور فاطمہ اخریٰ۔ اکثر بیٹیوں کے نام فاطمہ ہیں سب کے۔ بعض اوقات ہوا یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ زمانہ ایسا کہ تاریخ ثبت کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے نا، جہاں بھی جاتے ہیں وہاں یا بنی امیہ یا بنی عباس پہنچتے ہیں اور ان کو قتل کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ قتل عام کس کے اولاد کا ہوا؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ سب سے زیادہ قتل عام کیوں؟ کس لیے؟ یہ سوال آج سے کس لیے ایسا ہو کہ وہاں سے جناب معصومہ قم تشریف لا رہی ہیں، جناب فاطمہ معصومہ، جناب کریمہ معصومہ کریمہ تشریف لا رہی ہیں، اہل و عیال کے ساتھ ہیں۔ اہل و عیال سے مراد ہے کہ خاندان کے تقریباً 40 افراد ہیں اور باقی کچھ لوگ ہیں، آ رہے ہیں۔ لشکر نہیں ہے، جنگی لشکر 100 سوا 100 کا نہیں ہوتا۔ جو لشکر جنگ کے لیے نکلتا ہے 100 افراد 150 افراد کا تھوڑی ہوتا، وہ تو ہزاروں کا ہوتا ہے، جنگ کے لیے نہیں نکلتا۔ لیکن جہاں بھی ان کی اولاد جا رہی ہے وہاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے کیوں مارا جا رہا ہے؟ کس لیے دشمن ہے اہل بیت؟ اصل مسئلہ تو یہ نا، کیوں؟ بنی عباس بھی جانتے ہیں، بنی امیہ بھی جانتے تھے کہ اہل بیت کا ہر فرد جہاں بھی موقع ملے گا ہمارے خلاف قیام کرے گا، اور وہ آج تک جاری ہے۔ سلسلہ رکا تو نہیں نا سارے، یہ تسلسل ہے تاریخ کا کہ جہاں بھی جائے گا قیام کرے گا۔ اب آئیے وہ بات جو کل ہم نے ادھوری چھوڑی تھی کہ امام رضا علیہ السلام صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، بظاہر مامون لے کر آیا ہے نا، مامون لے کر آ رہا ہے، قید کیا، ولی عہدی کا نام دے دیجئے، جو بھی دے دیئے ہیں تو اسیر، کل ہم نے عرض کیا تھا اسیری میں ہیں، اب بس نام دیا ہوا ولی عہدی کا، ساتھ لے کر آیا اس علاقے میں۔ لیکن یاد رکھیے ایک پائیگاہ ضروری تھی شیعوں کے لیے، کیونکہ ہر جگہ قتل عام ہو رہا تھا۔ ایک صلوات اور بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ اس بات کو سمجھنا ہے، آج ہم آپ کو بات بتانے جا رہے ہیں، اس کو میری خاص طور پہ جو زائرین جو جوان ہمارے یہاں بیٹھے ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آسانی سے مطلب آپ تک پہنچا دیا جائے۔ کوئی جائے پناہ دنیا میں تھی ہی نہیں اہل بیت کے لیے، جہاں بھی جاتے۔ آپ سوچی رہے کہ مکران کے ساحل تک گئے ہیں اور جا کے مارا ہے۔ وہ محمد بن قاسم جس کو ہیرو بنا کے پیش کرتے ہیں، وہ مارنے گیا تھا نا، سادات کو مارنے گیا تھا۔ تاریخ ہے، میں 2-3 جملوں میں آپ کو سارا بتا دیتا ہوں نا۔ یہی ہے نا جو ڈھونگ رچایا جاتا ہے، جو ہمیں بھی پڑھایا گیا اسکولوں میں، آپ کو بھی پڑھایا جاتا ہے اسکولوں میں۔ ہندوستان کا تو مجھے نہیں معلوم، پاکستان میں محمد بن قاسم بہت بڑا ہیرو بنا کے پیش کر دیا جاتا ہے نا اسلام کا۔ مسئلہ کیا تھا؟ ایک ڈھونگ رچایا گیا کہ صاحب وہ بحر عرب کے بعد دیول کے ساحل کے پاس قافلہ لوٹا گیا ہے عربوں کا، اور لوٹ کے ان کو مار دیا گیا۔ لہٰذا وہاں سے ایک عورت نے فریاد کیا۔ معجزے دیکھیے آپ، حجاج جیسے خبیث کا معجزہ لکھا ہوا ہے، ویسے معجزہ نہیں مانتے، حجاج کا معجزہ لکھا ہوا ہے۔ اس نے آواز دی عورت نے حجاج کو کہ میری مدد کو آ۔ اس نے دیبل سے یعنی ٹھٹا کے پاس سے آواز دی اور اس نے بصرے میں سن لی۔ کہاں سن لی؟ بصرے میں۔ اور پکارنے والی نے بھی خلیفہ کو نہیں پکارا، خلیفہ تو بیٹھا ہوا تھا نا، ولید ابن عبد الملک، اس کی حکومت تھی، اس کو نہیں پکارا۔ پکار کس کو رہی ہے؟ حجاج کو، حجاج کو پکارا۔ اور حجاج نے کہا کہ میں آ رہا ہوں۔ یہ ڈرامہ جو رچایا گیا، یہ ڈرامہ جو بچوں کو بتایا جاتا ہے، ان کے معجزوں کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ بھیجا گیا لشکر۔ یہاں جو بھی راجہ داہر کہہ لیجئے، جو بھی حکمران تھے، انہوں نے سادات کو پناہ دی ہوئی تھی۔ اور ثبوت آپ چلے جائیے، کراچی سے 70 کلومیٹر کے فاصلے پر ٹھٹا ہے نا، ٹھٹا سے پہلے ایک جگہ ہے مکلی، مکلی سے بھی 5 کلومیٹر پہلے ایک اور قبرستان ہے دائیں ہاتھ پہ جو قدم گاہ کہلاتا ہے، وہاں چلے جائیے آپ۔
آپ کو ہجری 83 کی قبریں ملیں گی، سن لکھے ہوئے، ہجری 85 کی ملیں گی، ہجری 182 کی قبریں ملیں گی۔ میں خود گیا ہوں نا، میں وہ بات کر رہا ہوں آپ سے جو بالمشافہ، یعنی میں ہو کر آیا ہوں، ایسا نہیں ہوا کہ میں آپ کوئی سنی سنائی یا کتاب میں پڑھی ہوئی بات کر رہا ہوں۔ قبریں، ان قبروں پہ نادی علی لکھی ہوئی، اور جو بعد کی قبریں 250 سال 300 سال پرانی قبریں، نہیں 3ری صدی ہجری کے بعد کی قبریں، ان پہ پورا 14 معصومین کے نام لکھے ہوئے، نادی علی، بنجتن پاک کا نام، یا پورا کلمہ لکھا، سب لکھا ہوا ہے۔ یہ قبریں وہاں کہاں سے آ گئی؟ یہ میں ثبوت کے طور پہ پیش کرتا ہوں ہر ایک کو جو انکار کرتا ہے نا کہ یہاں کوئی نہیں ہے۔ ارے بھائی خدا کے بندو، خدا کو مانو، ایسا نہیں ہوا۔ یہ ہجرتوں کا سلسلہ یہاں سے چلا ہے، دیبل سے، مکران کے ساحل سے، دیبل سے ہوتا 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 کاٹھیا واڑ تک گیا ہے بھائی۔ جہاں جہاں تک یہ ساحل جا رہا ہے وہاں تک گئے ہیں۔ یہ سادات ٹکڑیوں میں تقسیم ہو کر جاتے تھے، اور میں نامعلوم کتنی نشانیاں اب تک ڈھونڈ چکا ہوں، خود اپنے پاکستان میں ڈھونڈ چکا ہوں، سندھ میں ڈھونڈ چکا ہوں۔ اب ہر بات میں کہ اس کی دلیل لائیے سر، ارے بھائی دلیل سر، وہ زمانے کے لوگ جاہل بیچارے، نہ لکھنا جانے نہ پڑھنا جانے، بس انہیں یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ اہل بیت کی فرد ہے، یہ اہل بیت کے فرد ہے۔ تو کہاں کہاں پھیل گئے اہل بیت، پھیل گئے، کوئی جگہ نہیں۔ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی جگہ نہیں، کوئی پناہ کی جگہ نہیں، کسی جگہ سکون نہیں تھا۔ تو یاد رکھیے، ایک پائیگاہ کی ضرورت تھی، ایک ایسی جگہ کی ضرورت تھی جہاں قیامت تک کے لیے مومنین قیام کی حالت میں رہیں، حکومت کسی کی بھی ہو، لیکن اسٹیٹ جو ہے وہ ایک ایسی اسٹیٹ ہو جہاں 24 گھنٹے ہر لمحے میں اہل بیت کا ذکر ہو۔ ایک جگہ چاہیے نا، ایک مقامت کے لیے پائیگاہ چاہیے۔ لہذا یہ نہ سمجھی کہ وہ لے کر آیا تھا، یہ امام کی بصیرت تھی، کیونکہ اس زمانے میں بھی، کہ امام کی نظریں کہاں تک، قیامت تک دیکھ رہی ہیں نا، اس زمانے میں بھی، کیونکہ سب سے زیادہ چاہنے والے کہاں تھے؟ اس سرزمین پر تھے، خراسان میں، قریب ترین تھی نا، عرب سے نکلے، عراق سے نکلے، ایران آ گئے، یہاں سے نکلے، آگے پھر اور تعداد کم ہوتی گئی، سندھ میں گئے، ہندوستان میں گئے، ہندوستان میں آگے تک پھیل گئے۔ وہ بہت سارے علاقوں کو میں جانتا ہوں جہاں ظاہر ہے کہ اگر آپ آگرے تک چلے جائیں، اور وہ نجف ہند جو کہلاتا ہے، نجف ہند چلے جائیں آپ، میرا خیال ہے جوگی پورا، اگر ہندوستانی بیٹھے تو تصحیح کریں گے، بھارت کے برادر، جوگی پورا میں جا چکا ہوں، وہاں جوگی پورا بھی جا چکا ہوں، جسے نجف ہند کہا جاتا ہے۔ وہاں تک امام زادوں کے مدفن ہیں، وہاں تک ائمہ طاہرین کی اولادیں ہیں، لیکن ہاں وہی والی بات ہے کہ ہم لوگوں نے چھوڑ دیا، دوسروں نے قبضہ کر لیا، ہم لوگوں نے توجہ نہیں دی، دوسروں کے ہاتھ میں ہماری زیارتیں چلی گئی۔ تو جگہ نہیں تھی، پائیگاہ نہیں تھی کہ جہاں سے بیٹھ کے پوری دنیا میں اہل بیت کے پیغام کو عام کیا جائے، پھیلایا جائے۔ جاتے تھے بیچارے، مار دیے جاتے تھے، ان کے پیچھے جاتے تھے لشکر، ان کو قتل کر دیتے تھے، کوئی شہید کر دیا جاتا، کچھ بچ گئے، ان کے اولادوں کا سلسلہ جاری رہا۔ بعد میں خیر وہ یہاں سے جو لشکر گئے ہمایوں کے ساتھ، اس میں بھی سادات بھی گئے، شیعہ بھی گئے، وہ الگ بات ہے، لیکن اس سے پہلے وہاں موجود ہے نا تشیع، اس برِ صغیر میں تشیع موجود تھا۔ پھر بھی جگہ نہیں، ملک نہیں، اسٹیٹ نہیں۔ یہاں سب سے زیادہ چاہنے والے تھے اس سرزمین پر۔ کوئی خوشامدی باتیں نہیں کر رہا ہوں، تاریخ بتا رہا ہوں آپ کو، ثبوت دیتا ہوں آپ کو۔ یہ قم، آپ کا قم، اس کے اطراف میں، قم اور اس کے اطراف میں 400 امام زادے ہیں، پوری 400 کی فہرست موجود ہے۔ آغا حمید احمدی جلفائی نے جو کتاب ترتیب دی ہے، اس میں پوری تفصیل دی ہے، 400 کی بھائی، صرف قم کی بات کر رہا ہوں۔ تو قم کیا تھا جس کے لیے روایتیں ہیں کہ یہ ہم اہل بیت کا حرم ہے، یہ امن کی جگہ، یہ ہماری جائے پناہ ہے۔ ساوے میں بھی یاد رکھیے، ساوے میں گئے، قم کے لوگ گئے تھے جامع معصومہ کی مدد کے لیے، ان کے لشکر کی مدد کے لیے، قم سے گئے تھے ساوے میں۔ ساوے میں تو سازشوں کا کل میں نے عرض کیا تھا نا، قم وہ جگہ تھی کہ بنی عباس اپنے عروج کے دور میں بھی ہمت نہیں کرتے تھے کہ قم پہ حملہ کریں۔ چھوٹی موٹی کاروائیاں ہوتی تھی، ضرور کاروائیاں کرتے تھے، اس کو مروا دیا، اس کو قتل کروا دیا، یہ کروا، حملہ نہیں کر سکتے تھے، کسی کی ہمت نہیں تھی۔ کیوں؟ جانتے تھے کہ یہ قم کے لوگ قیام کریں گے اور ہم سے لڑیں گے، اور لڑائی کی صورت میں جو بھی انجام ہوگا۔ یہ وہ جگہ ہے۔ ایک شہر کی بات کریں صرف آپ سے، قم کی بات کریں، اور میں نے عرض کر دیا تھا کل بھی آپ کی خدمت میں، جو بات کرتا ہوں سارے اپنے پاس جتنے بھی ثبوت ہے، دلیل، وہ سب رکھتا ہوں، دلائل رکھتا ہوں، ایسے نہیں میں بات کرتا، ہر چیز ریکارڈ ہوتی ہے نا آج کل، تو آپ جانتے ہیں ہر چیز جا رہی ہے، ساری دنیا میں جا رہی ہے، یہ سب ہے، حوالے موجود ہیں میرے پاس، اور معتبر ترین حوالے۔ وہ تاریخ قم کا حوالہ خود کتنا بڑا حوالہ ہے،
اس کے حوالے سے پھر لوگوں نے کتنوں نے لکھا ہے اور کیا کیا لکھا ہے. اسی میں آغا حمید احمدی کی جو جلفائی کی جو کتاب ہے معرکۃ الارا کتاب، جس میں انہوں نے 400 امام زادوں کا ذکر کیا. 400 اس قم اور اس کے اطراف میں 400 امام زادے ترتیب دیے، فہرست دی ہے. تو پورے ایران میں کیا عالم ہے؟ پورے ایران میں کتنے پھیلے ہوئے؟ یہاں کل جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ وہ آذربائیجان شرقی تک، اور پھر وہ آذربائیجان جو اب دوسرا ملک ہے جہاں بی بی ہیبت، وہ بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی صاحبزادی ہوا ہے یہ جگہ. اس لیے اس کا انتخاب کیا کہ جب آپ آئے ہیں اس لشکر کے ساتھ، سبزوار، نیشا پور، خراسان، یہ سارا علاقہ ہے، ایک ایسا مرکز بنا. ٹھیک ہے غریب الغربا، یعنی اپنے گھر سے دور، اپنے وطن سے دور، لیکن جانتے تھے کہ قیامت تک کے لیے ایک پائیگاہ چاہیے. تو میں ایک جملہ پہلے خلاصہ کروں، تشریح بعد میں کروں گا. تو بس اب سمجھ میں آئی بات کہ بھائی نے انتخاب کیا تھا مشہد کا، بہن نے انتخاب کیا تھا قم کا. یہ منصوبہ بندی کے ساتھ ہوا ہے کام، یہ اچانک حادثے نہیں ہوئے. جیسے میں نے کربلا کی مثال دی تھی آپ کو، جانتے تھے کہ یہاں سے قیام ہوگا، یہاں پائیگاہ بنے گی، یہاں قیامت تک کے لیے تشیع کو پناہ ملے گی، تشیع کی جگہ ہوگی. کچھ بھی تھی، ہزاروں برائیاں کہاں نہیں ہیں، حضور کے زمانے میں برائیاں نہیں تھیں، وہ اپنی جگہ ساری باتیں. لیکن دنیا کے نقشے میں ایک اسٹیٹ جو مقابلے میں کھڑی ہے، ایک اسٹیٹ، اس اسٹیٹ کا بانی کون ہوا، کس نے بنائی، کس نے بنیاد ڈالی؟ یہ تھی وہ منصوبہ بندی، یہ تھی وہ حکمت الہی کہہ لیجئے، سیاست الہی کہہ لیجئے معصومین کی، کہ ایک ایسی جگہ دے کر گئے قیامت تک کے لیے کہ اتار چڑھاؤ آئے گا، ظالم حکمران یہاں بھی آئے، ڈکٹیٹر یہاں بھی آئے، بادشاہ یہاں بھی آئے، لیکن جغرافیائی سرحدوں میں جو آبادی تھی اہل بیت کے چاہنے والوں کی، اس پہ کوئی اثر نہیں پڑا. وہ آج بھی اور قیامت تک کے لیے بھی ایک اسٹیٹ، ایک جگہ، ایک مقام تشیع کو ملا ہوا ہے، جس پہ وہ فخر بھی کرتے ہیں اور جہاں سے وہ یزیدیت کو للکار بھی رہے. اگر پوری دنیا میں آج یزیدیت کو للکارا جا رہا ہے، میں اگر پاکستان میں سینہ تان کے بات کرتا ہوں سامراج کے خلاف، ہمارے برادران، ہمارے ہندوستان کے جو علماء ہیں، مجاہد علماء ہیں، بھارت کے علماء، وہ اگر سینہ تان کے بات کرتے تو کیوں؟ کس نے یہ جذبہ دیا؟ کہاں سے آپ یہ روحیہ لے کر گئے؟ ابھی ہمارے برادر عزیز نے، مولانا محترم نے، بہت نوشاہ صاحب نے جو کلام پیش کیا، اس میں بھی یہی تھا نا، اور بعد میں شفیع صاحب نے جو پڑھا اس میں بھی یہ تھا، قوم قوم قوم، یعنی ایک پائیگاہ بنائی. اس لیے بی بی ہر قدم پہ پوچھتی تھی قم کتنی دور رہ گیا، قم کتنی دور رہ گیا. مشہد کا نہیں پوچھا آپ نے، خراسان کا نہیں پوچھا آپ نے، پڑھ لیجئے گا آپ، قم کا پوچھتی نہیں. جب ساوے سے نکلے تو خراسان کا رخ نہیں کیا، قم کتنی دور ہے. یعنی آپ کا مقصد وہاں سے چلے، ٹھیک ہے، 3-4 مقصد کل میں نے بتا دیے، بھائی کی جدائی بھی ہے، بھائی کی محبت بھی ہے، لیکن آپ ایک عام خاتون نہ سمجھیں جناب معصومہ کو، ایک ایسی محض خاتون نہ سمجھیں کہ جو بھائی کی محبت میں نکل آئی. نہیں، جناب معصومہ قم کا منصب اگر دیکھنا ہے، موازنہ کرنا چاہتے تو ثانیہ زہرا سے کیجئے. ماں محبت نہیں، محبت ہے نا بھائی کی، لیکن بھائی کی محبت کے ساتھ ساتھ ہدف کتنا بڑا ہے، مقصد کتنا بڑا ہے ثانیہ زہرا کا. اگر ثانیہ زہرا نہ ہو تو 10 محرم تک کربلا ختم، 10 محرم کے بعد فنش، کچھ نہیں. لیکن ثانیہ زہرا، حسین جانتے ہیں کہ میری بہن ہے، اور محبت کی وجہ بھی یہی ہے کیونکہ حسین کے مقصد کو زندہ کرنے والی ہستی کا نام ہے زینب. بالکل اسی طرح جناب معصومہ قم جانتی ہیں کہ میرا بھائی مصائب میں ہے، آلام میں ہے، قید میں ہے، اس کے پیغام کو پہنچانا ہے. لہذا ایک ایسی جگہ، ایک ایسا مقام کہ جو مرکز بھی ہو اور جہاں سے میرے بھائی کا پیغام بھی عام ہوتا چلا جائے. یہ محض بہن بھائی کی محبت سمجھ رہے ہیں آپ؟ بے شک وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ عظیم ہستی کہ جس کی زیارت کے لیے کیا فرمایا، منظارہ، جس نے بھی ان کی زیارت کی اور ان کے حق کو پہچان کے کی، ان کے حق کو پہچان کے زیارت کی، فلاح الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. جس نے بھی ان کے حق کو پہچاننے کا کیا مطلب ہے، حق کو پہچاننے کا کیا مطلب ہے، جس نے ان کے حق کو پہچانتے ہوئے زیارت کی، کیا مطلب ہے حق کو پہچاننے کا؟ ہم آ گئے، ہم نے زیارت کی، چلے گئے،
جنت واجب ہو گئی، کربلا میں جاتے ہیں وہاں بھی جنت واجب ہو گئی. نہیں بھائی، جب تک حق کو نہ پہچانو. کیا مطلب؟ یعنی معرفت ان کی کیا معرفت ہے؟ یہ تو دیکھو نا کہ اس بی بی نے کام کیا کیا ہے. یہ اتنا بڑا مرکز قیامت تک کے لیے مقاومت کا قیام کا مرکز، یہ مرکز نہیں بن سکتا تھا اگر معصومہ قم یہ قربانیاں نہ دیتی. خراسان کا سفر نہیں کیا آپ نے، خراسان کے لیے نکلی، بے شک تاریخ میں اس کو رد نہیں کر رہا، لیکن ساوے میں جب حملہ ہوا آپ کے قافلے پر اور آپ کا آدھے سے زیادہ آپ کے ہمراہی جو تھے، آپ کے اہل خاندان اور آپ کے بھائی بھتیجے بھانجے سب شہید ہو گئے، بھانجے نہیں بھائی بھتیجے سب شہید کر دیے گئے، چند لوگ بچے تھے. تو وہاں سے جب موسیٰ ابن خضرج یہاں سے لشکر لے کے پہنچے ہیں، خیر اس وقت تک معرکہ ہو چکا تھا، ان کو لے کر آئے ہیں، یہاں پورا استقبال ہوا. قم پورا باہر نکل آیا. آپ قم مرکز قم تھا، ورنہ کہہ دی نا کہ مجھے خراسان جانا ہے، مجھے وہاں تک جانا ہے. نہیں، نکلی وہاں کے لیے تھی، لیکن جانتی تھی کہ اب وقت کم ہے. کتنے دن قم میں کتنے دن رہی ہیں بی بی؟ 17 دن، بہت زیادہ 19 دن. 17 دن سے 19 دن بس. اس 17 دن میں کس طرح سے جڑیں مضبوط کی مذہب حقہ کی، مذہب اہل بیت کی. کیا فرماتے امام رضا دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں، جس نے میری بہن کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی، جس نے بھی میری بہن معصومہ کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی. بلکہ ظاہر ہے کہ وہ میرے پاس کی سند نہیں ہے، ورنہ ایسی روایت بھی موجود ہے کہ میری زیارت کی اور میری بہن کی زیارت نہیں کی تو اس کی زیارت ہی قبول نہیں ہے. لیکن میں نے پہلے عرض کر دیا، احتیاط کر لیا میں نے کہ میرے پاس اس کی سند نہیں ہے، لیکن میں نے یہی علماء سے منبر پہ یہ جملے سنے، یہ روایت سنی ہے کہ جس نے میری زیارت کی، امام رضا فرماتے ہیں کہ جس نے میری زیارت کی میری بہن کی زیارت نہیں کی اس نے میری زیارت بھی نہیں کی. بس سمجھ میں تو آتی ہے نا بات، جب آپ فرما رہے ہیں کہ جس نے میری بہن کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی. یعنی اگر مجبوری کے عالم میں کوئی بیچارہ قم سے واپس چلا جائے، ہو جاتی ہے نا مجبوری، زیارات کے لیے آیا قم اور نہیں جا سکا مشہد، تو اس کی تسلی کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ کسی مجبوری کے باعث، مجبوری عذر کی وجہ سے اگر چلا گیا تو معصوم فرما رہے ہیں کہ میری زیارت ہو گئی جس نے میری بہن کی زیارت. تو یہ بھائی بہن کا مسئلہ نہیں ہے. جیسے چلیے اور آسانی سمجھائے، کچھ لوگوں کے ذہن میں سوالات پیدا ہو گئے ہوں گے، ابھی آپ کے شبہات دور کر دیتے ہیں. آئیے پہلے ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر بلند آواز سے. ہاں ضروری ہے یہ جو میں نے جملہ کہا. تو ممکن ہے نا کچھ لوگوں کے سوال پیدا، بھائی محبت، میں کہہ رہا ہوں محبت اپنی جگہ، مقصد. اب آئیے کیا رشتہ ہے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا اپنے بابا پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ؟ صلوات بھیجیے. صلوات سن کے لگ رہا ہے 20 آدمی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں زیادہ نظر آ رہے ہیں آنکھوں سے. ایک صلوات بلند آواز سے بھیجیے. دختر عزیز ہے نا، بعض روایات آپ سنتے رہتے ہیں، صبح شام نہ آتی ہیں، سن رہے ہیں اور ہیں، ظاہر ہے کہ ان کا ثواب، اور پھر وہ مستند بھی ہے نا ہمارے برادران کے. فاطمہ تو امو ابیہا، فاطمہ اپنے بابا کی ماں ہے. کل میں نے ظاہر باطن آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا نا، ایک ظاہر ایک باطن ہے. کیا مطلب ہے فاطمہ امو ابی؟ بھائی ظاہری سی بات ہے کہ آپ نے اپنے والد کی، اپنے بابا کی خدمت ایسے کی جیسے ماں اپنے بچے کی خدمت کرتی ہے. ظاہر ہے یہ بھی حجت ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. نہیں، کچھ معاملہ ہے اس میں بھائی، اس میں کچھ گہرائی ہے مطلب میں. فاطمہ تو معبیہ. دیکھیے سنت کسے کہتے ہیں ہمارے یہاں؟ قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم، یہی ہے نا سنت. اس پہ 2-4 لفظ، کیونکہ اس پہ بہت افراد علماء باتیں کرتے ہیں تو اس پہ ہم زیادہ وقت نہیں لیں گے، ہمیں کچھ اور آگے چل کے بتانا ہے. لیکن یہ جن لوگوں نے، بچوں نے، جوانوں نے سنا، ان کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں. علماء مجھ سے بہتر جانتے ہیں اور بہت علماء نے اس پہ بات بھی کی. یہی ہے نا سنت، قول رسول، فعل رسول، تقریر رسول. ہمارے یہاں معصوم، ان کے یہاں رسول. جو معصوم نے فرمایا سنت، جو عمل انجام دیا سنت. معصوم کے سامنے کوئی فعل ہوا اور آپ نے پسندیدگی کے خاموشی کا اظہار کیا، سنت. ہاں بھئی یہ بھی کر لو، اس کو کہتے ہیں سنت. ٹھیک ہے، ایک بار بھی اللہ کے رسول نے کوئی فعل انجام دیا تو کہتے ہیں وہ سنت ہے. یہ قبرستان میں جانے کی دلیل یہی لے کر آتے ہیں کیونکہ حضور سے 2 بار گئے تھے، لیکن یہ کہ سنت ہے. جنت البقیع میں ان کے یہاں 2 بار گئے تھے، ہمارے یہاں نہیں، وہاں حدیث ہے. خیر جناب، حضور تشریف لاتے ہیں، جب بھی لاتے ہیں
اس پہ ماشاءاللہ ہمارے اجداد میں سے ایک، آپ خیر سبھی جانتے ہیں میں کیا ان کا تعارف کروں، علامہ نقن صاحب قبلہ اللہ مقام نے تو بہت ہی سیر حاصل گفتگو کی. میں 2 جملوں میں عرض کر رہا ہوں کہ جب بھی آپ تشریف لاتی تھیں بابا کھڑے ہو جاتے تھے، والد کھڑے ہو کے استقبال کرتے تھے نا، کھڑے ہو جاتے تھے استقبال کرتے، خوش آمدید کہتے تھے. یہ خوش آمدید کہتے، اپنی جگہ پہ بٹھا دیتے تھے. بیٹی آ رہی ہے، اللہ کے رسول کھڑے ہو کے استقبال کریں، اپنی مسند پہ بٹھاتے ہیں. یہ سنت کیوں نہیں قرار پایا یہ فعل؟ بھئی اللہ کا رسول انجام دے رہا ہے نا، پھر تو سنت ہونا چاہیے نا. اس زمانے میں بھی بڑی سی بڑی صاحبزادیاں تھیں، بہت بڑے بڑے والد گرامی ہوا کرتے تھے، لیکن کہیں بھی نہیں ہے کہ کوئی باپ اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہوا ہو. ہے کہیں؟ کیوں بھائی؟ اللہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بار بار، صحیح مسلم کی اور ترمذی کی بھی حدیث ہے کہ بار بار جب آتے تھے، جب آتے، ایک بار کی بات نہیں ہے، جب بھی آتی تھی فاطمہ سے، جب بھی تشریف لاتے حضور کھڑے ہو جاتے. تو سنت کیوں نہیں بنا فعل بھائی؟ سنت ہونا چاہیے تھا نا. بس سنت نہیں بنا. تو معلوم ہوا کہ اگر یہ بیٹی اور باپ کے رشتے کا ہوتا، اب سمجھ رہے ہو بھائی بہن کا مسئلہ، اگر یہ باپ بیٹی کے رشتے کا معاملہ ہوتا تو سنت ہوتا، سب کھڑے ہوتے. لیکن نہیں، جب اللہ کا رسول استقبال کر رہا ہے، بیٹے اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ بیٹی کا مسئلہ نہیں ہے. بیٹی کا احترام ہوتا تو ہر باپ سنت پہ عمل کرتا، جب بیٹی آتی کھڑا ہو جاتا. یہاں تک کہ آپ محسوس نہ کیجیے گا، بعض حقائق ایسے ہوتے کہ ان کو بیان کرتے بھی بڑا ڈر لگتا ہے. کہیں ایسا نہیں ہے کہ ثانیہ زہرا تشریف لائی ہو اور مولائے کائنات کھڑے ہو گئے ہوں. بتا دیجئے کہاں؟ نہیں. ہاں بھائی کھڑے ہوتے تھے، امام حسن کھڑے ہو جاتے تھے، امام حسین. باپ کیوں؟ یہ منصب صرف فاطمہ زہرا کا تھا. کیوں؟ آئیے بتا دیں. یہاں تک تو مطلب سنا ہوا ہے سب نے، اکثر سنا. میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، مباہلہ سنتے رہتے ہیں آپ. مباہلہ بھی نہیں پڑھ رہا، مباہلے کا بھی ایک حصہ بتاتے ہیں آپ کو. مباہلہ ہوا کب؟ یہ مسئلہ حل تو بھائی بہن والا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، اور ذہن میں جو شبہ، جو پھانس چبھی ہوئے، وہ پھانس بھی نکل جائے گی، شبہ بھی دور ہو جائے گا جب ہم یہ بیان کریں گے آپ کے سامنے. کب ہوا تھا مباہلہ؟ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. یہ پہلا حصہ. بعد والے حصے میں تو آپ سنتے رہتے ہیں. جب حجت آ چکی، علم دیا جا چکا، اب بھی آپ سے حجت کر رہے ہیں، اب بھی آپ سے بحث کر رہے ہیں، اب بھی آپ سے یہ مباحثہ کر رہے ہیں، تو بس چھوڑ دیجئے اب ان کو. آپ اب مباہلہ ہوگا، یہی ہے نا؟ اچھا یہ آیت کب آئی ہوگی؟ بنی نجران کے جو تشریف لائے تھے سارے محترم حضرات، علماء حضرات تشریف لائے تھے، یہ کوئی 1 گھنٹے 2 گھنٹے کی بات تو نہیں ہوئی کہ اللہ نے کہا بس ہو گئی بحث، بس ختم، گفتگو بند. گفتگو کا دروازہ بند کیا ہے نا پروردگار نے کہ بس بند، اب مباہلہ ہوگا، اب بات نہیں ہوگی. تو کتنی دیر بات ہوئی ہوگی؟ کتنے دن بات ہوئی ہوگی؟ اب 40 دن نہ صحیح بھائی، کچھ دن تو ہوئی ہوگی. اور کس سے بحث ہو رہی ہے؟ اللہ کے رسول سے. اور کہاں ہو رہی ہے؟ مسجد نبوی میں. اب مسجد نبوی میں کسی کا آنا جانے پہ پابندی ہے کیا؟ سب آ رہے ہیں بھائی، سب آ رہے ہیں. صحابہ کرام بھی آ رہے ہیں، اہل بیت بھی آ رہے ہیں، مولا علی بھی آ رہے ہیں، امام حسن امام حسین کھیلتے کھیلتے ہی آ جاتے ہوں گے، زانوؤں پہ بٹھا لیا جاتا ہوگا. کسی کے آنے پہ کوئی پابندی نہیں، پابندی نہیں. تو اتنے دن تو بحث ہوئی، اتنے دن تو گفتگو ہوئی ہوگی کہ حکم آ گیا بس گفتگو کا دروازہ بند. کس سے بحث کر رہے ہیں؟ عالم فی العالمین سے. اللہ کے بعد اس سے بڑا کوئی عالم کائنات میں نہیں ہے. عالم فی العالمین، اللہ کے رسول کی ذات. اس کی بات نہیں مانی، کوئی بات نہیں مانی، تو اللہ کا حکم آ گیا کہ بس اب بحث بند، گفتگو بند. سمجھ میں آ رہی؟ پہلے اس کی اہمیت کو سمجھ لیجئے کہ کس سے بحث ہو رہی ہے، کہاں ہو رہی ہے. اور اس کے بعد اللہ کا یہ حکم آ جائے کہ بس اب بحث کر. مباہلہ ہوا، وہ آپ سنتے رہتے ہیں تفسیر. کیا ہوا مباہلے میں؟ وہ جو بات اپنے بچوں کو دے کے جانا چاہ رہا ہوں آج، کہ کیا ہوا، کیا تھا مباہلے میں. 5 ہستیاں آئیں. اس نے دیکھ کے کہا ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، پہاڑوں کو اشارہ کریں گے پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے. کون سے چہرے دیکھ رہے ہیں؟ روز تو دیکھتا رہا ہے سارے چہرے. اگر 5ویں ہستی درمیان میں ہے بھی تو مستور ہے نا، محجوب ہے نا، حجاب میں ہے نا. رسالت، امامت، ولایت سب نے اپنی حصار میں لیا ہوا ہے، حصار میں ہے نا. سمجھ میں آ رہی؟ آسان سی بات ہے. 5ویں ہستی تو درمیان میں ہے، رسالت، ولایت، امامت سب کا حصار ہے اس کے گرد. اور یہ بھی بتا رہے ہیں آپ کو، ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ حصار ہے،
اصل حصار ابھی بتاتے ہیں آپ کو اصل حصار کس کا ہے. بہرحال یہ حصار ہے تو کون سے چہرے دیکھ رہا ہے بھائی؟ اللہ کے رسول سے تم بحث کرتے رہے ہو. علی آتے رہے، حسن کو دیکھا، حسین کو دیکھا، سب کو تو دیکھا ہے. وہ چہرے دیکھ رہا ہوں، مفرد نہیں کا ہے، جمع کا ہے، وہ چہرے دیکھ رہا ہوں. پہاڑوں کو اشارہ کریں گے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے. سمجھ میں آیا کون ہے فاطمہ؟ سب کو دیکھا تھا، الگ الگ دیکھا تھا. محمد کو الگ، علی کو الگ، حسن کو الگ، حسین کو الگ. جب نور عصمت و طہارت درمیان میں آیا تھا تو عالم تھا کتابوں کا، اس نے نور کو کامل شکل میں دیکھا تھا. دیکھ کے اس نے کہا تھا ہٹ جاؤ پیچھے، جو چہرے آ رہے ہیں ان کو معمولی نہ سمجھنا. یہ ہے جو کل میں نے اشارہ کیا تھا، وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ. قرآن کا وزن کیا ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے، پہاڑ اللہ کے خوف سے لرزہ ہو کر ریزہ ریزہ ہو جاتے. اور یہ اہل بیت کا وزن، اس نے عاقب نے جو ان کا سردار ہے، یہ آیت پڑھی نہیں قرآن کی، اسے نہیں معلوم، لیکن اس کی زبان پہ یہ کلمے جاری ہوئے کہ وہ چہرے دیکھ رہا ہوں جو پہاڑوں کو اشارہ کریں گے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے. یہ تھا اہل بیت کا وعدہ. نہیں، بات مکمل نہیں ہوئی، بات اب مکمل کرنے جا رہا ہوں. سمجھ میں آیا کون ہے فاطمہ؟ بحث بند، گفتگو بند. اے حبیب، اب میں آپ کو وہ دلیل دینے جا رہا ہوں جو حجت بالغہ. گفتگو نہیں ہوئی مباہلے میں، صرف ایک فرد کا اضافہ ہوا تھا. اعلان یہ ہوا کہ جہاں ساری دلیلیں ختم ہوتی ہیں، اللہ جو آخری دلیل اپنے حبیب کو دیتا ہے، اس حجت بالغہ کا نام ہے فاطمہ. یہ ہے فاطمہ. اب سمجھ میں آیا رشتہ؟ بہت پہلو ہیں اس کے. کس لیے میں مضمون لایا؟ باپ بیٹی کا رشتہ فقط مت سمجھیے، مقصد ہے. ان میں سے ہر ایک کی خلقت کا ایک مقصد ہے جس کے بغیر دوسرے کی تکمیل نہیں ہو سکتی، کسی اور کی تکمیل نہیں ہو سکتی. حصار یہ آپ نے دیکھا. دوسرا حصار 2 جملوں میں بتا دیں، پھر بات کو واپس وہیں پر لے کر آئیں جہاں سے لے کر چلے تھے. جب وہ سمجھ میں آئے گا، یہ خود بخود سمجھ میں آ جائے گی بات. کس کا حصار ہے یہ؟ کلمہ حصر کیا ہے قرآن مجید میں؟ علماء طلاب بیٹھے، انما 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 انما، اس پہ میں نے خود درجنوں مجلسیں سنی بھی ہیں اور اتنی ہی تقریباً پڑھی بھی ہیں. انما کلمہ حصر جس آیت پہ آ گیا، بقول وہ شہید سرکار نعیم الملت کے 82 یا 83 میں میں نے ان کا یہ مضمون پڑھا تھا. آج سے تقریباً 40 سال تو ہو گئے جب پڑھا تھا. تو اس میں انہوں نے بڑی اچھی تشریح کی تھی انما کی. فرمایا تھا کہ انما تالا ہے، تالا جس آیت پہ بیٹھ جائے تالا لگا دیتا ہے. کیا مطلب؟ اس کی تشریح انہوں نے خود کی تھی کہ کسی سامان کو اسٹور میں رکھ کے باہر سے تالا لگا دو، جو اندر کی چیز ہے باہر نہیں آ سکتی، باہر کی چیز اندر. اور یہ تمام قرآن میں انما کلمہ حصر، بس جو ہے وہ ہے، اس کے سوا جتنی بھی آیت، وہ آیتیں سب آپ کے ذہن میں آتی جا رہی ہوں گی، خود بخود مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. انما کے ساتھ جتنی بھی آیتیں خود سمجھ جائیں گے. ہاں بھائی، انما کا مطلب یہی ہے. انما کا مطلب یہی ہے کہ جو باہر ہے وہ اندر جا نہیں سکتا. چلیے بچوں کے لیے پڑھ ہی دیتا ہوں. ایک آیات بہت ہیں، ایک آیت کافی. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. انما نے کیا کیا؟ صفت عصمت و طہارت سے اہل بیت کو نکلنے نہیں دے گا. جو غیر اہل بیت ہے ان میں سے کسی کو شامل نہیں ہونے دے گا. یہ انما ٹھیک ہے. انما کلمہ حصر. اہل بیت میں کلمہ حصر کہاں ہے؟ بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے جب ہمارے بعض احباب حدیث قصہ کو بھی مشکوک بنانے لگے ہیں آج کل. اللہ کے بندو، سمجھ میں نہیں آتی بات. یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. ایک جملہ، اگرچہ کہ ہم نے تو اس پہ اشرے بھی پڑھے ہیں حدیث قصہ میں پورے، ایک جملہ دے رہے ہیں بس آپ کو. ایک جملہ بتا رہا ہے کہ انسان کا کلام نہیں ہے. ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. یہ انسان گڑے گا کلمہ. انسان رسول سے تعارف کرا تھا، مولائی ہوتا علی سے تعارف کرا تھا،
اور ہم جیسا ہوتا جائے حسین سے تعارف کرا دیتا، وہ حسین سب کچھ ہے نا، آج کل تو یہی چل رہا ہے نا، جس کو جو پسند ہے اس کو لے کے چل رہا ہے، اصل چیز کو چھوڑے ہوئے۔ خیر خلاصہ بات کا یہ ہوا، کیا مطلب ہے؟ حسر فاطمہ کے بغیر اہل بیت کے گرد حصار نہیں بنتا۔ فاطمہ کے لوگ پڑھتے رہتے ہیں آپ، فاطمہ کے سوا کسی سے بھی تعارف کرا دیجئے، غیر کے داخلے کا امکان موجود تو وہ ہے ظاہری حصار مباہلہ میں، اصلی حصار خود فاطمہ کی ذات ہے۔ فاطمہ نہ ہو تو اہل بیت کے گرد حصار قائم نہیں ہو سکتا، یہ ہے فاطمہ کی ذات۔ اب سمجھ میں آ گئی بات؟ بس اب آگے آ جائیے، یہی ثانیہ زہرا اور حسین کا رشتہ ہے۔ ایسی محبت کسی دنیا کے بہن بھائی میں نہیں ہو سکتی، لیکن اس محبت کے پیچھے مقصد بھی تو دیکھیے نا کہ کیوں حسین کیا کرنے والے ہیں اور ثانیہ زہرا کیا کرنے والی ہیں۔ آج تک شریکت الحسین، سمجھ میں آئی بات؟ کہ بہن بھائی اپنی جگہ، لیکن اللہ کے دین کا دفاع، اللہ کے دین کو بچا کر پہنچانا۔ آج اگر یہ آوازیں بلند ہیں ساری دنیا میں یزیدیت کے خلاف، تو فقط حسین نہیں بلکہ حسین بھی جانتے ہیں کہ میری بہن زینب نہ ہوتی تو یہ زبانیں لوگوں کو مل ہی نہیں سکتی تھی۔ کہاں سے ملتی زبانیں؟ بس اسی رشتے کو لے کر آئیے آگے، یہ ہے معصومہ کا اور رضا کا رشتہ۔ بہن بھائی کی محبت اپنی جگہ، ایسی محبت نہیں ہو سکتی دنیا کے بہن بھائیوں میں جیسی ان بہن بھائیوں میں۔ لیکن مقصد بھی تو دیکھیں نا، جانتی ہے یہ بیوی کہ میرا بھائی اسارت میں ہے، میرا بھائی قید میں ہے، بظاہر سفر کیا ہے کہ بھائی سے ملنے جا رہے ہیں، مان لیجئے آپ، ہم بھی مانیں ہے روایات میں، ہم کیوں رد کریں موجود، لیکن اصل مقصد باطن تو دیکھیے نا، کہ جب اتنا بڑا معرکہ ساوے میں ہو گیا تو ساوے کے بعد خراسان کہاں گئی؟ خراسان کا نام ہی نہیں ہے روایت میں، آپ دیکھ لیجئے، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، میں نے عرض کیا کہ میں تو کتابیں ساتھ لے کے چل رہا ہوں بھائی اپنے، میں نے نہیں دیکھا، ایک ہی نام دیکھا۔ معصومہ کا ہدف کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ قوم قوم قوم، یہاں جانا ہے، وہ مشہد میں یہ قوم ہے۔ قیامت تک کے لیے انصاف سے کام لیجئے نا، بھئی یہاں طاغوت بھی حکومت کر چکا ہے، نہیں کر چکا، شاہ نہیں کر چکے، اس سے پہلے ظالم بادشاہ نہیں بیٹھتے رہے، لیکن بطور کلی ایک زمین ملی اہل بیت کے چاہنے والوں کو، ایک مقام ملا پوری دنیا میں جینے کے لیے، سر اٹھا کے جینے کے لیے، پائیگاہ ملی، ایسی پائیگاہ کہ جس سے پوری دنیا میں جہاں بھی اہل بیت کے چاہنے والے ان کی ڈھارس ہے، ان کی ہمت ہے، کارنامہ یہاں انجام پاتا ہے، سر اونچا کر کے ہم وہاں چل رہے ہوتے ہیں، ہمارے ہیں ہمارے، تو یہ خدا کا شکر ادا کرنے کی بات نہیں ہے۔ یہ کہتا ہے یہ وہ منصوبہ بندی کے وہ اپنی چالیں چلتے ہیں، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، وہ اپنے خیال میں قیدی بنا کے لا رہا تھا امام کو، اسے نہیں معلوم تھا کہ امام اس پوری سرزمین کو تسخیر کر لے گا، امام اس پوری زمین پر اہل بیت کی محبت کا سکہ بٹھا دے گا، سکہ چلے گا، وہاں وہ اور یہاں یہ۔ اور تیسرے بھائی، وقت نہیں، موقع بھی نہیں، محل بھی نہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ وقت بھی جو ہمیں دیا جاتا ہے وہ پورا ہو رہا ہے۔ ہمارا بھائی علی صفدر، ہم بھی تو اسے سنتے ہیں نا، آپ کو بھی سننا ہے، تو وہ یہ اب اس کا بھی وقت ہے، لیکن انشاءاللہ زندگی نے کبھی وفا کی، موقع ملا تو شاہ چراغ کے بارے میں نہیں جانتے لوگ۔ ہماری ایک مشکل بتاؤں، دل خون کے آنسو ہوتا ہے بخدا جب لوگ مجاہدوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، کہ اگر وہ مجاہد نہ ہوتے تو ہمیں قیام کا معلوم ہی نہیں ہوتا کہ قیام کسے کہتے ہیں۔ جو ہمارے ہیروز ہیں، ہیروز انہیں ویلن بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کیوں؟ پڑھا نہیں، دیکھا نہیں، تاریخ کو تجزیہ نہیں کیا کہ کن حالات میں زید نے قیام کیا تھا، کن حالات میں یحییٰ بن زید نے قیام کیا تھا، کن حالات میں حسن بن یحییٰ بن زید نے قیام کیا تھا۔ 3 نسلیں قیام کرتی رہیں جناب زید کی، کیوں؟ اقتدار اقتدار اقتدار، خواہ بخواہ کی بکواس کرتے ہو، تہمت الزامات ان مجاہدوں پر جو ہمارا افتخار ہیں۔ حسین بن علی شہید فخر، اس کے بارے میں ایک روایت میں پڑھا عجیب و غریب قسم کی،
وہ بیان بھی کرتے ہیں. اچھا لوگوں کو بھی شوق ہے جو سب سے ضعیف روایت ہوگی اسی کو لے کے دوڑیں گے. وہ 15 روایتیں چھوڑ دیں گے جو ان کی حمایت میں فقہا لکھ رہے ہیں, وہ ایک ضرور نکالیں گے جس میں مین میخ ہو. نہیں, ایسا نہ کرو. اگر یہ نہ ہو تو پھر ایسے ہی ہے جیسے آج کہ ہمارے مجاہدین, ایک کا نام نہیں لوں گا, کتنے ہیں اب تو یہاں تو ماشاءاللہ, ہم تو جب سے انقلاب آیا جب سے دیکھ رہے ہیں کتنے بڑے بڑے مجاہد جو آج نمونہ عمل ہیں جوانوں کے لیے ہے. ان کی تصویریں دیکھ کے جوانوں کو جوش پیدا ہوتا ہے. یہ ہیروز ہیں, ہیروز, ان کو ویلن بناتے ہو. اور ہماری بدنصیبی تو یہ ہے کہ ہمارے پاس جو وہاں ہیں ہم انہیں بھی نہیں جانتے. ہم بس قاضی نور اللہ شاستری کو اتنا جانتے ہیں کہ ہاں بھائی چلو جاؤ منتیں مانیں گے وہاں پہ. اور بھی میں بھی ایک بار دیکھ کر آیا ہوں. خیر برا مت مانے میرا کوئی بھائی, انڈین بھائی, پاکستان میں بھی یہی حال ہے بھائی. جتنے بھی مجاہدوں کے روزے وہاں یہی حال ہے. وہاں وہ مجاہدت ہی نہیں ملے گی, باقی سب کچھ ملے گا اور پتہ نہیں کیا کیا آل فال. نہیں, یہ تو نشان راہ ہیں ہمارے لیے نا, یہ روزے نشان راہ. جو قدر کرنا جانتے ہیں دیکھ لیجیے آج پوری دنیا میں پیغام اتنی سی جگہ سے جو دنیا کے نقشے میں آئے گا بھی نہیں نا, آپ کو نظر بھی نہیں آئے گا دنیا کے نقشے. جب تک آپ کلوز سرکٹ نہیں کریں گے, ایران نہیں نکالیں گے, اس کو بھی کلوز کریں گے تو قم نظر آئے گا. دنیا کے نقشے میں کہیں قم ہے, نظر آ رہا ہے قم؟ نہیں. لیکن کتنا بڑا مرکز ہے اہل بیت کا, اس معصوم کریمہ کے دم سے, اس کے وجود کے دم سے. یاد ہے وصیت نامہ؟ نہیں یاد تو پڑھیے گا, جنہوں نے نہیں پڑھیں. آیت اللہ العظمیٰ آغا مر شہاب الدین مرش نجفی رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھیں, اللہ مقاموں پڑھیں ان کا وصیت نامہ. عجیب ہے, یہ معنویت کی جگہ, یہ روحانیت کی جگہ میں ایسے بدنصیبوں کو جانتا ہوں جو یہاں برسوں رہ کر گئے ہیں مگر انہیں توفیق نہیں ہوئی کہ زیارت کرتے, کیونکہ ان کی نظر میں یہ قبر ہے محض, معاذ اللہ معاذ اللہ, ایک قبر. اور وہ اس مرجع تقلید کا وصیت نامہ کیا ہے؟ 2-3 جملے سنا. میں تو یہیں تھا نا جب ان کا انتقال ہوا, اس دنیا سے وصال ہوا. ہم تو یہیں تھے, قم میں تھے, کہ میرے جنازے کو جب تابوت تیار ہو جائے زری کے پاس لانا, معصومہ کی زری کے پاس, اور میرے کفن کی چادر کا ایک سرا زری سے باندھنا, ایک وہ تابوت کے اس کے جو تابوت سے باندھ دینا, اور وہاں پہ کھڑے ہو کے کسی کا نام بھی ہے یا نام نہیں ہے شاید بہرحال, لیکن یہ بات ہے کہ حضرت علی اکبر کی رخصت پڑھ. یعنی آقا مرشد یہ چاہتے تھے کہ آخر وقت میں معصوم کونین کو جناب علی اکبر کی رخصت سنائی جائے, جناب علی اکبر کی شہادت سنائی جائے. راتوں کو میں نے نصف شب کو, میں نہیں ہزاروں گواہ ہیں بھائی, میں آپ مجھے نہ سمجھیں, میں تو بہت ہی معمولی سا گناہ گار سا انسان ہوں, چھوٹا سا طالب علم ہوں. میں نے مراجے کو اس زری پہ آ کے گڑ گڑاتے ہوئے, روتے ہوئے, امامہ اتار کے سر رکھ کے روتے ہوئے دیکھا ہے. کہاں ہو تم لوگ؟ جب تک معنویت روحانیت نہ ہو انسان کرم کتابی بن جاتا ہے, کیڑا جراثیم کتاب کا, بس کچھ نہیں, صرف ایک جراثیم کتابوں میں ڈوبا ہوا, کتاب کتاب کتاب. سارا کچھ کتاب میں ہوتا تو معلم کتاب کبھی بھی نہ آتا. اور معلم کتاب کیا بن کر آیا تھا؟ مجسم اخلاق. کیا بن کر آیا تھا؟ مکارم اخلاق کا پیکر سب سے بڑا بن کر آیا تھا. یہ مرکز ہے معنویت کے, روحانیت کے. تو دعا کی قبولیت کا تو وقت بھی یہ ہے نا کہ اگر انسان کی آنکھ میں 2 اشک, ایک اشک, کہتے ہیں کہ وہ مچھر یا مکھی کے پر کے برابر بھیگ جائے آنکھ, قبولیت ہے. یہ مرکز ہے, مرکز. اگر یہاں سے بھی انسان معنویت نہیں لے سکتا, روحانیت نہیں لے سکتا, تو اپنی قسمت کا ماتم کرے, بدنصیب ہے اگر یہاں سے بھی خالی ہاتھ چلا جائے. بہت ساری باتیں عزیزوں نہیں بیان کر سکتا, میری مشکل یہ ہے کہ وہ پھر آ جاتی ہوں خود ستائی خود نمائی اپنی تاج کے. میں نے کیا کچھ دیکھا میں جانتا ہوں یہاں اس حرم میں. یہ ناچیز کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. میں عرض کر رہا ہوں آپ سب سے میں کم تر ہوں, حقیر ہوں, لیکن اس کے باوجود بھی جو کچھ ہونا یہ اس بی بی کا صدقہ ہے.
اس معصومہ کا صدقہ جو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتی. پھر دل درد محسوس نہیں کرے گا جب الٹی سیدھی باتیں لوگوں کی سنیں گے، جن کو ان ہستیوں پر بھی کہ جو گھر بار سے دور جس کے سامنے، اس بی بی کے سامنے اس کے بھائیوں کو قتل کیا گیا، ٹکڑے کیے گئے. بھائی پڑھ لیجئے آپ، کم سے کم 4 بھائی، زیادہ کا بھی نام ملتا ہے، میں کم سے کم بتا رہا ہوں، کم سے کم 4 بھائیوں کو آپ کے سامنے قتل کیا گیا، ٹکڑے کیے گئے. بھتیجوں کے، اہل و عیال کے الگ 22 لاشیں دیکھیں اس بی بی نے اپنے سامنے، 22. اب سمجھ میں آ رہا ہے مماثلت کیوں میں نے ثانیہ زہرا کا ذکر کیا تھا؟ ہاں بس فرق اتنا ہے کہ معصومہ بی بی آپ نے 22 دیکھے، زینب نے 72. زینب نے 72. بس فرق اتنا ہے، اے بی بی، اے کریمہ اہل بیت، اے کریمہ آل محمد، بہت ظلم دیکھے آپ نے، آپ کو مسموم بھی کیا گیا، آپ کو زہر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود یہ قب کے چاہنے والے پہنچ گئے، سینکڑوں کی تعداد میں پہنچے، آپ کو عزت و احترام سے لے کر آئے، آپ کو تعزیت پیش کی. جب تک آپ حیات رہیں عزاداری کرتے رہے آپ کے خاندان کی. آئیے کربلا میں 72 لاشیں زینب کے خیموں کے باہر ہیں، اور اس میں 28 یا 32 بنی ہاشم، اور اس میں 18 زینب کے بھائی. اور بھائی بھی کیسے؟ عباس جیسا بھائی. حسین کا تو ذکر ہی جانے دیجیے، اور محمد کا ذکر بھی چھوڑیے، علی اکبر جسے پال کے جوان کیا زینب نے. یہ سب لاشیں پڑے ہوں. عرض کیا نا کہ اے کریم آل محمد، بہت مصیبتیں دیں، وطن سے دور، دیار غیر میں، کوئی اپنا نہیں، لیکن اہل قم نے اپنائیت دکھائی نا. وہاں جنازے بھی دفنائے ساوے میں، آپ کے خاندان کے تمام جنازوں کو احترام سے دفنایا، آپ کو بھی عزت و احترام سے لے کر آئے، آپ کے لیے حجرہ مخصوص کیا جس کے قریب بھی کوئی جا نہیں سکتا تھا. بیت النور کے اب تک موجود ہے نا، زائرین زیارت کرتے ہیں، قریب نہیں جا سکتا تھا کوئی اس حجرے کے. لیکن زینب کو تعزیت کیسے دی گئی؟ ابھی تو لاشیں شمار بھی نہیں ہوئے تھے کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آنی بلند ہوئی تھی. ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا، ابھی کوئی تعزیت دینے نہیں آیا. ایسے تعزیت دی گئی تھی زینب کو کہ لشکر حملہ آور ہوا، ایک بار ادھر سے داخل ہوئے، خیموں کو گراتے ہوئے اس طرف نکل گئے، پھر واپس دوڑے. عالم کیا تھا؟ خیموں میں گھستے تھے، خیموں کو لوٹتے تھے، اور لوٹنے کے بعد آگ لگا دی جاتی تھی. بڑے بڑے واقعات ہیں اس کے جو ہم پڑھنے کی ہمت نہیں کرتے. یقین جانیے بعض چیزیں نہیں ہیں وہ پڑھ دی جاتی ہیں، بعض ہیں مگر پڑھنے کی ہمت نہیں ہے کہ کس طرح ان بدبختوں نے بچیوں کے کانوں سے گوشوارے کھینچے، کس طرح سے پازیبیں کھینچی گئی ہیں پیروں سے. ایک خیمہ جلتا، دوسرا خیمہ جلتا ہے، تیسرا خیمہ. جب نکلتی تھی ثانیہ زہرا خیمے سے باہر تو لوگ دیکھتے تھے کہ پشت پہ کوئی گٹھڑی لادی ہوئی ہے، کبھی پشت پہ اور کبھی آغوش میں. حمید بن مسلم سے نقل کرتے ہیں، اوروں سے بھی نقل ہے یہی بات، کہ جب قریب جا کے مشاہدہ کیا تھا تو کیا دیکھا تھا؟ نہیں، ایک جوان و لاغر ایک جوان ہے بیمار و لاغر. لوگ تو اس لیے قریب بڑھتے کہ وہ قیمتی سامان لوٹ لیا جائے، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ جلتے ہوئے خیموں سے امامت کو بچانے والی ہستی کا نام ہے زینب. ابو طالب سے کم نہ سمجھنا، اس نے نبوت کو بچایا تھا، زینب نے جلتے ہوئے خیموں سے امامت کو بچایا ہے. ہر جلتے ہوئے خیمے سے لے کر نکلتی تھی. ایسا تو نہیں ہوا نا، بہت مظالم، بہت ستم. 19 دن زہر کے اثرات برداشت کیے اس بی بی نے، معصومہ نے.
19 दिन, 17 दिन या 19 दिन, उसके बाद इस जहां से रुखसत हो। लेकिन सैकड़ों अफराद जनाजे में थे ना, वहां सैकड़ों लूटने वाले थे। जब आखिरी खेमा बचा था ना, जब सानिया ज़हरा ने बाजू झंझोड़ा था, सीधे सज्जाद का बेटा अब क्या करें। वो जो मारूफ रिवायात है, अपने अल्फाज में, अपने अंदाज में बस वो नकल करके आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अब क्या करें, यह आखिरी खेमा है, जान दे दे या बाहर निकल जाए। कितना बड़ा इम्तिहान है सानिया ज़हरा का। मरना आसान है, लेकिन ना महरमों के सामने बाहर निकलना अली की बेटी के लिए। और सीधे सज्जाद इम्तिहान की अगली मंजिल बता रहे, फूफी अम्मा बाहर निकलना है। अब ये रिवायत के लफ्ज़ नहीं है, मैं कह रहा हूँ, कोई बईद नहीं कि कह दिया हो फूफी अम्मा से बाहर नहीं निकलना। अभी तो सर से चादर भी छीनी जाएगी, अभी बाजुओं में रस्म भी बांधी जाएगी, अभी दुर्रों के निशान भी जाहिर होंगे, अभी दुर्रों से हमला भी किया जाएगा, अभी तो कशा कशा बाजारों में फिराया भी जाएगा। और जब ये काफिला पहुंचा है तो मुनादी निदा देता था, आओ लोगों आओ, जिसे तमाशा देखना हो आले रसूल का। और आले रसूल का आलम ये था कि सिपाहियों से चिल्ला चिल्ला कर कहती थी कि सरों को आगे ले जाओ, सरों को आगे ले जाओ, ताकि लोगों की निगाहें सरों पर पड़े, हमारे खुले सरों पर ना पड़े। दो जुमले और यहाँ कहना चाहता हूँ। एक भाई और है करबला में, ये भी रिवायतों में मौजूद है, इसलिए पढ़ रहा हूँ कि सबके सर नेज़ों पे थे। एक ज़ैनब का भाई ऐसा था जिसका सर हैवान की गर्दन में था। जब पूछा था कूफे के लोगों ने कि तुमने सबके सर नेज़ों पे रखे हैं, ये एक सर हैवान की गर्दन में क्यों है? तो यही सिपाहियों ने जवाब दिया था कि ऐसा हमने नहीं किया, बल्कि होता ये है कि जब इस सर को नेज़े पे बुलंद करो ये नीचे गिर जाता है। मुझे नहीं मालूम, मगर उलमा ने ख्याल पेश किया है कि दो ही सबब हो सकते हैं। समझ गए ना? ये अलमदार का सर है, ये अब्बास का सर है। दो वजह हो सकती हैं। एक तो ये खौफ होगा अब्बास को, कहीं ऐसा ना हो मेरा सर भी नेज़े पर है, मेरे मौला का सर भी नेज़े पर है, किसी मकाम पर जिस नेज़े पे मेरा सर है वो नेज़ा बुलंद हो जाए। या दूसरा खौफ ये होगा कहीं ऐसा ना हो कि नेज़े बरदार का रुख फिर जाए और मेरी निगाहों के सामने रसूल ज़ातियों के अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुनक़लिबी यनक़लिबून। बस मुख्तसर सी दुआ करेंगे क्योंकि नोहे खानी सीना ज़रूरी के माबूद यहाँ जो भी मौजूद हैं, हाज़िन गायबिन, अपनी जो हाजतें लेकर आएँ, परवरदिगार उन्हें इस दरवाज़े से खाली ना भेजना। मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता। ख़ास तौर पे जब हम ज़ायरीन वहाँ से चलते हैं, बहुत सारे लोग अपने मरीज़ों की शिफा याबी की दुआ के लिए ख़ास तौर पे दुआ करें। इस ज़िक्र के सदक़े में, करीम आले मोहम्मद के सदक़े में जो भी मरीज़ है उसको सेहत कामला हो। और बहुत सारे लोग नाम देकर भेजते हैं सूरह फातिहा, तो ज़ाहिर है कि हम यहाँ सबके नाम नहीं ले सकते। आपके भी मरहुमीन हैं, मेरे भी मरहुमीन हैं, शुहदा भी हैं, सबको शामिल करके एक सूरह फातिहा पढ़कर बख्श दीजिएगा। बिस्मिल्लाह। मासूमकुम 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 अस्सलाम ख्वाहरे वालिए तूस अस्सलाम मलके अहले नुफूस अस्सलाम हुर्मते अहले यजाम अस्सलाम नूर तक़दीस गराम पासबाने वादिए कुम पर सलाम तूस की तुम फातिमा तुम पर सलाम भाई की उल्फत की मारी
پر سلام، صد سلام ہے اس غم گساری پر سلام، اے خواہر مولا رضا معصوم کم فاطمہ، اے خواہر مولا رضا معصوم کم فاطمہ، معصوم کم، معصوم کم، اگر جو برادران پیچھے کھڑے میں تھوڑا سا آگے آ جائیں، میں ضرور نہیں کہوں گا کہ آپ لوگ دو ہاتھ کا ماتم کریں، جو جس طرح بھی ماتم کرنا چاہیں، لیکن تھوڑا سا نزدیک آ کے حضرت معصومہ کو آج آخری پرسہ ہے یہ سوچ کے دیں، ہو سکتا ہے ہماری زندگی کا آخری دن ہے۔ مل کے بولے سارے، معصومہ قوم، معصومہ قوم، جزاک اللہ، مل کے بولے معصومہ قوم، معصوم۔ ہم تو آئے گئے یہاں ماتم گزاری کے لیے، کربلا والوں کے غم میں آہزاری کے لیے، سینہ کو بھی کے لیے اور اشک باری کے لیے، پرسہ شبیر دینے آئے گئے اہل عزا، اے خواہر مولا رضا معصومہ کم فاطمہ، معصومہ، مل کے بولیے معصومہ قوم، بی بی پرسہ قبول کریں، معصوم، معصومہ قوم، معصوم، سیدہ قبول کریں، معصوم، روزہ اقدس پہ لے آیا ہمیں حکم امام، آپ کی خدمات میں بی بی پیش کرتے ہیں سلام، ہم مزادار حسینی آپ کے ادنا غلام، سب کے دامن میں مرادیں سب کے لب پر گئے بکا، اے خواہر مولا رضا معصومہ قم فاطمہ، اے خواہر لا رضا معصومہ قم فاطمہ، معصومہ قم، جناب فاطمہ الزہرا قبول فرمائیں، معصومہ قم، آپ کے روزے پہ حاضر ہو گیا یہ قافلہ، آپ کے روزے پہ حاضر ہو گیا یہ قافلہ، سب کنیزیں آپ کی گئے سارے خدا میں وفا، سب محب آل احمد غم گسارے کربلا، ہو گئی ہم کو زیارت آپ کی شکر خدا، اے خواہر مولا رضا معصومہ قم فاطمہ، اے خواہر معصومہ قم فاطمہ، معصومہ قم، سیدہ قبول کریں ماشاءاللہ، مل کے بولیے معصومہ قم، لیجئے اکبر کا پرسہ وہ جو تھا لیلا کا لال، وہ شبیہ مصطفیٰ وہ پے کرے یوسف جمال، ہائے ایسے نوجوان
رواں کا یہ ہوا مقتل میں حال، جیسے ہی برچی لگی سینے سے باہر جا گیا، جیسے ہی برچی کھچی باہر کلیجہ آ گیا۔ اے خواہر مولا رضا معصومہ قم فاطمہ، اے جزاک اللہ معصومہ قم فاطمہ، معصومہ قم، معصوم جناب فاطمہ الزہرا قبول فرمائے، معصومہ قم۔ چوم کر عباس کے شانوں کو کہتے تھے امام، یہ میرے بازو ہے بھائی آئیں گے جو میرے کام، سر جھکا کر بولے غازی آپ آقا میں غلام، میں اتاروں گا انہی شانوں سے صدقہ آپ کا۔ اے خواہر مولا رضا معصومہ قم فاطمہ، اے خواہر معصومہ قم فاطمہ، معصومہ قم، معصومہ سیدہ قبول کریں، مل کے بولیے معصومہ قم۔ ہم ہے فریادی امام وقت کا ہے انتظار، ان کے منصب پر یہاں بیٹھے ہیں جھوٹے دعوے دار، جب آئیں گے تبھی دنیا کو آئے گا قرار، اب کو باطل کا ابد، حق کو باطل کا ابد ہوگا اسی دن فیصلہ۔ اے خواہر مولا رضا معصومہ قم فاطمہ، اے معصومہ قم فاطمہ، معصومہ قم، بیٹی کا پیمبر کو پرسا یوں دیا جائے، اطراف مدینہ تک آوازیں بکا جائے، یا فاطمہ زہرا، 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 جس بی بی کے قدموں میں حسنین کی جنت ہو، جس بی بی کے قدموں میں حسنین کی جنت ہو، اس بی بی کا دروازہ شعلوں میں جلا جائے، اطراف مدینہ تک آوازیں بکا جائے، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، مل کے بولیے یا فاطمہ زہرا، سب مل کے یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ بابا کی جدائی پہ رونے نہ دیا جس کو، بابا کی جدائی پہ رونے نہ دیا جس کو، اس بیٹی سے اب کیسے دنیا میں رہا جائے، اطراف مدینہ تک آوازیں بکا جائے، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ
زہرا یا فاطمہ، بلند آواز سے بولیے یا فاطمہ زہرا، یہ بنت زینب کے مادر کے جنازے پر، یہ بنت زینب کے مادر کے جنازے پر صدمہ یہ جدائی کا مجھ سے نہ سہا جائے، اطراف مدینہ تک آواز بکا جائے، یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ، جزاک اللہ، یا فاطمہ زہرا، بلند آواز سے بولیے سب مل کے یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا، ماشاءاللہ، یا اے کاش ظفر اپنی پوری یہ تمنا ہو، مولانا حسن ظفر نقوی کا نام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اے کاش ظفر اپنی پوری یہ تمنا ہو، نوحہ یہ پیمبر کے روضے میں پڑھا جائے، نوحہ یہ پیمبر کے روضے میں پڑھا جائے، اطراف مدینہ تک آواز بکا جائے، یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ، بلند آواز سے یا فاطمہ زہرا، مل کے بولیے یا فاطمہ زہرا، ماشاءاللہ، مل کے بولیں یا فاطمہ زہرا، واہ ویلا ہے واہ ویلا 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 واہ ویلا، مل کے بولیں سارے واہ ویلا، آخری کلام ماتم کا، واہ ویلا ہے واہ ویلا واہ ویلا، سب مل کے کرو اب ویگل عذاب، واہ ویلا ہے، سب مل کے کرو اب ویگل عذاب، واہ ویلا ہے، اسلام نبی کا بچایا گئے، تکبیر کا دیپ جلایا گئے، قرآن کا مان بڑھایا گئے، توحید پہ گھر کو لٹایا ہے، شبیر کا ماتم پاوے، تکبیر کا ماتم پاوے، دلگیر کا ماتم، یہ گل ازا کا ہے نوحہ، واہ ویلا ہے واہ ویلا واہ ویلا، مل کے بولے واہ ویلا، واہ ویلا ہے واہ ویلا واہ ویلا، ہم شکل پیمبر مارا گیا، 6 ماہ کا اصغر مارا گیا، ہم شکل پیمبر مارا گیا، 6 ماہ کا اصغر مارا گیا، عباس دلاور مارا گیا، شبیر کا دلبر مارا گیا، اکبر کا ماتم، اصغر کا ماتم، اصغر کا ماتم،
تھی یہ بکا، واہ ویلا ہے واہ ویلا، واہ ویلا ہے واہ ویلا، واہ ویلا ہے۔ بلند آواز سے بولیے واہ ویلا، واہ ویلا ہے۔ کیا غربت تھی تنہائی تھی جب شام غریب آئی تھی، ایک ظلم کی بدلی چھائی تھی، پیغام اسیری لائی تھی، غربت کا ماتم، اطرت کا ماتم، پیاروں پر کرتی تھی روز بکا، واہ ویلا ہے واہ ویلا، واہ ویلا۔ مل کے بولے سارے واہ ویلا، بچھتا گے جہاں پر فرش عزا، ہوتا گے جہاں پر غم برپا، بچھتا گے جہاں پر فرش عزا، ہوتا گے جہاں پر غم برپا، پرسے کو پہنچتی ہے زہرا، کرتی ہوئی سارے یہ نوحہ، سرور کا ماتم، وہ سرور کا ماتم، گھر بر کا ماتم، پیاروں پر کرتی ہے روز بکا، واہ ویلا ہے واہ ویلا، واہ ویلا ہے واہ ویلا، واہ ویلا ہے۔ جزاک اللہ، واہ ویلا ہے واہ ویلا۔ چونکہ میں نے کل وعدہ کیا تھا، کچھ برادران، کچھ لوگ انڈیا سے تشریف لائے ہیں مومنین، اور انہوں نے مجھ سے یہ ریکویسٹ کی تھی، تو وہ کلام کے لیے میں نے بولا تھا کہ انشاءاللہ آج ضرور میں اس کے چند اشعار ضرور پیش کروں گا، کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی پیش نہیں کر سکا تھا۔ آپ کے سامنے چند اشعار جس طرح مختصر انداز میں یہ کلام پیش کیا ہے، اسی انداز سے مختصر انداز میں دوسرا کلام پیش کراؤں۔ اے خدا ہے یہی آرزو، میں امام زمان کا سپاہی بنوں، اے خدا ہے یہی آرزو، میں امام سارے انصار قربان ہو بعد میں، سب سے پہلے فدا اپنی جان میں کروں، اے خدا ہے یہی آرزو، میں امام، بس سینے پہ ہاتھ رکھے، جب علم لے کے مقتل کی جانب بڑھوں، یوں رجز شان مولا علی میں پڑھوں، غم نہیں ہے کہ حق گوئی کے جرم میں قتل کر دے زمانہ کے پھانسی چڑھوں، اے خدا ہے یہی یار، مل کے بولیے میں امام، جب علم لے کے ماں میرے آقا کی جان جو اٹھی نظر، چھین لوں گا ان آنکھوں سے نور بصر، کاٹ دوں گا ہر روز آدمی کی زبان، بڑھ گیا کوئی حد ادب سے اگر، اے خدا ہے یہی ہر مومن کی آرزو ہے، مل کے بولے میں کا سپاہی، کاش جب میں ہوں مصروف کار وغا،
معجزہ ایسا دیکھ لائے میرا خدا، دیکھ کر مجھ کو آلودۂ خاک و خوں، خود امام زمان کہہ اٹھے مرحبا، اے خدا ہے یہی ماشاءاللہ میں امام۔ سماعت فرمائیے، تابہ انجام غیبت جو میں نہ رہوں، اے خدا حق نصرت ادا یوں کروں، جب امام اپنے لشکر کو ترتیب دے، میں بھی تربہ سے لبیک کہتا اٹھوں، اے خدا ماشاءاللہ ہے یہی آرزو، میں امام مولا قبول کریں سپاہی، اے خدا ہے یہی ارے کربلا دے رہی ہے مسلسل صدا، منتظر جانے کب سے ہے اہل ولا، جلد ہو اب ظہور امام زمان، اے خدا ہے یہی آرزو وفا، اے خدا بلند آواز سے ہے یہی آرزو، میں امام زمان اے امام زمان، آپ کا منتظر گئے جہاں، اے امام زمان، آپ کا منتظر گئے جہاں۔ آخری دعا ہاتھوں کو بلند کریں، اے امام زمان، آپ منتظر گئے جہاں، بس ایک بار اے وقت کے حسین اب آ جاؤ، ایک بار ہو جائے ختم فاطمہ زہرا کا انتظار، بس ایک مل کے بولیے، بس ایک سارے مل کے بولیں، بس ایک بار جلوہ کریں جہاں میں امام فلک وقار، چمکے افق پتور کے پھر نور کردگار، ہو جائے پورا 313 کا اب شمار، صدیوں کے بعد ختم ہو مولا کا انتظار، آئے نکل کے پردہ غیب سے ذوالفقار، ہو جائے ختم فاطمہ زہرا کا انتظار، بس ایک مل کے بس ایک جزاک اللہ۔